السلام علیکم ناظرین، طارق بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ موجودہ پاکستان کی حالات پر ہم نے سوچا کہ آج طارق بٹ صاحب سے جو ہے کچھ پوچھا جائے کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے، پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کہاں پر ہے، تو اور کس طریقے سے اس سے نکلیں گے۔ IMF کون کون سی شرائط لگائی ہیں، کیا ان کو قبول ہے کیونکہ اوورسیز پاکستان کا پازیٹیو امیج ہی نہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جی طارق صاحب، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا آصم بھائی، کیپٹل ٹی وی کا، جنہوں نے موقع دیا کہ گفتگو کی جائے اور پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی امریکنز کے بارے میں جو کہ کنٹریبیوشنز ہم کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ آج کل جو حالات ہیں سیاست کے اتنے زیادہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم چل رہے ہیں، ایک اس کو گالی دے رہا ہے، دوسری اس کو دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی 3.5 سال میں تم نے کیا کیا، وہ کہہ رہا ہے جی پچھلے 10 سال میں تم نے کیا کیا۔ لیکن ہم سمپل اگر پیچھے صرف 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ڈالر کہاں ملتا ہے، اور پاکستان کس طریقے سے مہنگائی اس وقت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ تو اس کا جو آپ اصل قصوروار دیکھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے کہ اگر کسی اوورسیز پاکستانی نے 10 کروڑ روپے انویسٹ کیے، کسی کوئی مکان خریدا، کوئی پراپرٹی خریدی، تو آج اس کو نقصان ہوا ہے۔ آج وہ اگر اس کو بیچتا ہے تو اس کو 10 سال میں اگر وہ یہیں پر انویسٹ کرتا ان پیسوں کو تو وہ کہیں زیادہ پروفٹ کما سکتا تھا۔ پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا، دوسرا، تیسرا اسٹیپ پاکستان کا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اعتماد بحال کرنا چاہیے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے اگر اس کو آپ تجزیہ کریں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر بالکل اعتماد نہیں۔ الزام تراشی تو ہمیشہ سے دستور رہا ہے پالیٹکس کا۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں ایک جماعت جو ہے مخالفت میں ہوتی ہے اور ایک جماعت حکومت میں ہوتی ہے، اور ہمیشہ جتنی بھی طرف انگلیاں گھمائی جا سکتی ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی، اور پاکستان ایک بڑا اٹریکٹیو ملک ہے۔ ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہے وہ پاکستانی ہیں، جو دنیا میں ہر جگہ آباد ہیں اور جو ہر جگہ بہت کامیابی سے تمام چیزیں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس وہ اثاثے موجود ہیں جن سے وہ پاکستان کی تمام جو ترقی ہے اس میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں وہ پاکستان کو اس بحران سے نکال بھی سکتے ہیں۔ لیکن انہیں اس چیز کے لیے ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اعتماد، کہ ان کے جو پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں انہیں محفوظ رکھا جائے گا۔ اگر وہ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس پراپرٹی کی ملکیت ان کے پاس رہنی چاہیے۔ تو اس وقت جو جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں دنیا بھر میں، اگر وہ $1000 بھی بھیج دیں پاکستان، اور وہ اگر کنسسٹنٹلی بھیج سکیں اور جو بھی ان کی حیثیت ہے اس کو بھیج سکیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور حکومت کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ حکومت سے اگر تبدیلی نہیں آتی تو عوام ہمیشہ طاقت کا سرچشمہ ہے اور اقتصادیات کا بھی سرچشمہ ہے۔ تو اس طرح اگر پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پاکستان کے جو ایکسپیٹریٹس ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں ہیں، چاہے وہ ہالینڈ میں ہیں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، وہ سب لوگوں کو اگر آپ یہ موقع دیں گے اور یہ ان کو یہ اعتماد دیں گے کہ جو چیز وہ لاتے ہیں پاکستان میں اور جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں ان اپرچونٹیز کو کھولیں، اکنامک کوریڈورز کھولیں۔ اگر وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے پاس بہت ساری اسکل سیٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انٹرپرینورز ہیں، اور انٹرپرینورز بھی ایسے ہیں ہمارے پاس جو تجارت کرنے میں جو بلینوں ڈالر کے مالک ہیں۔ مثلا شاہد خان صاحب کو ہی دیکھ لیجیے، $10 بلین کی ان کی اقتصادی حیثیت ہے، تو اس میں سے اگر $1 بلین بھی پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو انہیں اس انویسٹمنٹ کا ایک ریٹرن بھی ملنا چاہیے، جو صلہ ہے آپ کی انویسٹمنٹ کا، کیونکہ آپ ایک رسک لیتے ہیں۔ تو اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت انویسٹمنٹ کی ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے، اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو جہاں بھی بیٹھے ہوں پاکستان کی تعریف کریں، اور پاکستان کے لوگوں کا اعتماد بحال کریں اور ان کا کانفیڈنس بھی بحال کریں، کیونکہ وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں،
اور حکومت جو ہے اس کو مسلسل اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں الزامات اور الزام تراشی سے نہیں، بلکہ کوئی پلاننگ سے، کوئی اسٹریٹجی سے۔ مثلاً یہاں پر امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا، اس کے بعد بھی وہ ایک خیال سے، ایک انویسٹمنٹ سے، ایک پلاننگ سے، ایک اسٹریٹجی سے، ایک مارکیٹنگ سے، اور ٹیکنالوجی میں تو آپ کو پتہ ہے کتنی جلدی دنیا تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان میں جو ڈالر کی گراوٹ ہے وہ اسی طرح رک سکتی ہے کہ پاکستانی روپے کی جو قیمت میں گراوٹ ہے۔ ڈالر تو خیر بڑھ رہا ہے، تو اس کو اسی طرح کر سکتے ہیں کہ بھئی زیادہ زیادہ ڈالرز جو ہیں ان کو پاکستان کی سرکولیشن میں لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور نہ صرف ڈالرز کو بلکہ دنیا کی تمام کرنسیز جو ہیں پاکستان میں ان کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ کورین پاکستانی جو ہیں انہیں کوریا کے پیسے لا کے کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تجارتی اصولوں کو ایک انٹیگریٹی دی جائے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو جہاں جہاں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں، چائنا میں بھی دیکھیں، تو ان کی ترقی ان کے اپنے پیسوں سے تو نہیں ہوئی، یہاں کے لوگ گئے، دوسرے ملکوں کے لوگ گئے، ان کو انہوں نے اٹریکٹ کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ایک اٹریکٹیو پیکیجز دیں۔ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو اکنامک زونز موجود ہیں تمام شہروں میں۔ اس کے علاوہ پاکستان ایک حسین ملک ہے، ٹورزم کی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، ہم سیکیورٹی سیفٹی پرووائڈ کریں، تو مجھے بہت اعتماد ہے پاکستانی قوم پہ۔ اگر پاکستان کے لیڈروں پہ نہیں ہے تو پاکستانی قوم پہ مجھے ہمیشہ اعتماد رہے گا کہ وہ اس پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے، اور پاکستانی جو جہاں جہاں آباد ہیں وہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس بحران سے نکال لیں گی، اور پاکستان ایسے کئی بحرانوں سے گزر چکا ہے، اور پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے، ایک بہت ہی اس لحاظ سے مضبوط ملک ہے کہ اس میں تعلیمی ادارے ہیں، ہائر ایجوکیشن، ہائر لرننگ سینٹرز ہیں، ہمیں دنیا دوسری نظر سے دیکھتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اچھا سمجھیں اور اچھی نظر سے دیکھیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی بی کائنڈ ٹو یور سیلف، یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ۔ تو پاکستانی قوم جو ہے وہ 90% پاکستانی قوم بہت محنت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، میں بھی کچھ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جو اتنی بڑی بڑی کابینہ بنا لیتے ہیں، ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایز اے پولیٹیشین جو ہے قربانی نہیں دے سکتے، لیکن عوام سے ہر وقت جو ہے قربانی مانگنے کے لیے در پہ رہتے ہیں۔ آپ کی 85 منسٹرز کی جو کابینہ بنی ہوئی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کابینہ کی ضرورت کیا ہے، کہ جب ہم ملک کی سطح پہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی جو ہے ایک طرح سے جو زبردست لائف چل رہی ہے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، نہ ان کو تنخواہوں میں نظر ثانی کی جا رہی ہے، لیکن ایک غریب آدمی پہ بجلی کے بل کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے جو روزانہ ایک کے بعد ایک بم گرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پولیٹیشینس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے خرچے کم کریں، اور اس کے بعد قوم سے مانگیں۔ طارق صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ شکریہ بہت بہت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور امریکہ پاکستانی دوستی زندہ باد۔ زبردست۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن۔ اللہ حافظ۔ You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.